وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا۔ فرمایا کہ اے پیغمبر کہہ دیجئے اے انسانوں، ساری دنیا کے انسانوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا۔ وہ اللہ جو آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت جس کے قبضے میں ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، سو ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس رسول پر، النبی الامی، جو نبی اور امی ہے، الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، وہ اللہ کا رسول ایسا ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور اللہ کے کلمات پر۔ واتبعوہ، اس رسول کی اتباع کرو، پیروی کرو، اس کی تعلیمات اور اس کی بتائے ہوئے طریقے پر چلو، لعلکم تہتدون، تاکہ تمہیں صحیح راستہ ملے، تمہیں درست رہنمائی ہو، تمہیں ہدایت ملے۔ اس آیت میں پوری انسانیت جو قیامت تک آنے والی ہے، سب کو دعوت دینے کا حکم دیا اللہ نے، چاہے وہ کسی رنگ و نسل کے ہوں۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول۔ یہ جو آیات ہیں، ان سے پیچھے بھی یہودیوں کا ذکر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چلا آ رہا ہے۔ اس آیت کے بعد پھر مسلسل وہی واقعہ آ جائے گا۔ یہ درمیان میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے اس واقعے کے اور اس یہودیوں کے تذکرے کے درمیان، اور یہی بتانے کے لیے کہ یہودیوں کو ہی اصل خطاب ہے، کہ وہ یہ کہتے رہتے تھے، ان میں سے جو کبھی کبھار آپس میں سچ بولتے تھے نا، تو کہتے تھے یہ نبی تو ہیں لیکن یہ عرب والوں کے لیے، امیوں کے نبی، ہمارے نہیں، ہم تو بنی اسرائیل، ہمارا سلسلہ تو نبوت کا اپنا ہے۔ تو آپس میں کبھی سچ بھی یعنی نبوت کا اقرار کرتے تھے، پھر اس میں یہ ڈنڈی مارتے تھے کہ وہ ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارا تو اپنا سلسلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کا تذکرہ، پیچھے سے بھی یہودیوں کا ذکر چلا رہا ہے، آگے بھی یہ آیت کے بعد اگلی آیت پھر انہی کے بارے میں ہے
درمیان میں یہ بات دوبارہ ذکر کی یا ایھا الناس کہہ کر کے، سارے انسانوں، قل اے اللہ کے رسول آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے رسول ہے، ساری انسانیت جب تک ہے، بلکہ جن و بشر، صرف انسان ہی نہیں، جنات کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی رسول ہے۔ تو قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی رسول ہیں اور ساری انسانیت کے لیے آپ رسول ہیں، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، جہاں کہیں انسانی آبادی ہے ان سب کے لیے اب صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی ہر انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا فرض ہے، لازمی ہے، چاہے وہ جاپان کا رہنے والا ہو، چاہے وہ آسٹریلیا کا رہنے والا ہو، فجی کا رہنے والا ہو یا روانڈا کا رہنے والا ہو، کالا ہو یا گورا ہو، چائنیز ہو یا روسی ہو، امریکی ہو برطانوی ہو، مشرق مغرب کا جہاں کا انسان ہے، ان سب کے فائدے کی بات، ان سب کی کامیابی کا راز اور راستہ صرف اور صرف اب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور کوئی راستہ نہیں۔ وقتی طور پر تعصبات سے تو کوئی کام نہیں چلتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو اس وقت بھی تو مختلف تعصبات کا لوگ شکار ہوئے۔ کسی نے کہا کہ یہ کم عمر ہے ہم سے، ہم بڑے سردار ہیں۔ کسی نے کہا کہ یہ تو بنو ہاشم کی سرداری قائم ہو جائے گی، ہم بنو ہاشم کو کیوں مانیں، ہم تو ان کے مقابلے کے ہیں۔ تو یہ فتنے اور یہ چیزیں تو اس وقت بھی رہی۔ پھر یہودیوں نے کہا کہ یہ تو بنو اسماعیل میں سے ہیں، ہم تو بنی اسرائیلی ہیں، ہم تو سوچتے تھے آخری نبی بنی اسرائیلی ہوگا۔ تو کیا ملا؟ ٹھوکر کھائی، گمراہ ہوئے۔ تو اب بھی کوئی کہتا ہے کہ مسلمان کوئی خاص نسل ہے، مسلمان کوئی خاص نسل نہیں ہے۔ امت دین پر اور ایک عقیدے پر قائم ہے، امت نسل سے نہیں چلتی۔ امت نسل سے ہوتی تو بلال حبشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور جنت میں آگے آگے، اور چچا ابو لہب جہنم میں نہ جاتا۔ نسل کا تعلق نہیں ہے یہاں، یہاں ہے تعلق ایمان اور عقیدے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے انسانیت کو آ کر کے بتایا، امت کا تعارف کروایا۔ اس معاشرے میں، عرب کے اس معاشرے میں جن کے اندر قبائلی ازم اور قبائلی تعصب یہ رگ و ریشے میں رچا بسا تھا، اور یہی ان کی زندگی کا گزارنے کا طریقہ، وہی روایات، وہی رسم، وہی ساری سلسلے، اس معاشرے میں کھڑے ہو کر ایک نئی چیز بتائی، امت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس پر جمع ہو جاؤ، وہ آپس میں بھائی بھائی بھی ہیں، چاہے کوئی روم کا ہو، کوئی حبشہ کا ہو، کوئی فارس کا ہو، کوئی عرب کا ہو، کوئی رنگ و نسل نہیں ملتی، لیکن وہ آپس میں بھائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ایمان لائے نا، تو ایمان کی پوری روح کو سمجھتے ہوئے ایمان لائے۔ تو یہی دیکھتے تھے کہ ہے کیا، اسلام کیا ہے، اصل روح کیا ہے، اس کو سمجھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کھڑا کیا۔ امت یہ دنیا میں ایک بالکل نیا نظریہ تھا کہ ایک عقیدے، ایک سوچ، ایک فکر، کسی کردار، کسی عمل کی بنیاد پر کچھ لوگوں کا باہمی ربط ہو، جوڑ ہو، محبت ہو، اس کے لیے۔ باقی یہ جو زمینی حقیقت ہے، قومیں، قبائل، علاقے،
اس کی نفی بھی نہیں فرمائی، فرمائی یہ ہے یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے، تعارف کے لیے ہے، لیکن اس کو بنیاد نہ بناؤ، محبت، نفرت، دوستی، دشمنی، مدد، مخالفت، ان چیزوں کے لیے یہ بنیاد نہ بناؤ۔ کون کس علاقے کا ہے اس لیے مدد کرو، کون کس قبیلے سے ہے اس لیے میں اس سے محبت کروں، اور کون کس رنگ و نسل کا، یہ نہیں، یہ بنیاد نہیں۔ بنیاد یہی ہوگی، ایمان اور عقیدہ۔ جو سچ پر ہے اس کی مدد بھی کرو، اس سے پیار بھی کرو، اس کے ساتھ بھی کھڑو۔ جو جھوٹ پر ہے، جو ظلم پر ہے، جو غلطی پر ہے، وہ تمہارا خونی بھائی بھی ہو، اس کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ یہ بڑی زبردست آزمائش ہے، صحابہ کرام اس آزمائش سے گزر کر دکھایا۔ عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق کے بڑے بیٹے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ تو مسلمان ہونے کے بعد ایک دفعہ کہنے لگے کہ ابا جی آپ غزوہ بدر کا حوالہ دیا یا غزوہ احد کا، کہ آپ میری تلوار، وہ مشرکین مکہ کی طرف سے میدان جنگ میں، اور حضرت ابوبکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صف میں، تو کہا کہ آپ میرے سامنے آ گئے تھے، اور یعنی میرے نشانے پر تھے۔ تو جنگ میں ہوتا ہے کہ وہ نشانے پر آ جائے اور جو لگا دے تو بس، تو لیکن میں نے کنی کترا دی، میں نے آپ کو دیکھ لیا، میں نے کہا آپ ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن بیٹے میں تمہیں بتاؤں، اگر تم میرے سامنے آ جاتے تو میں کبھی بھی تم دریغ نہ کرتا۔ یہ ہے ایمان، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو پھر سچ سے، پھر دوستی دشمنی کا معیار، محبت کا معیار اب یہ ہے، اسی کا نام ہے سچ، صدق۔ یہی نفاق اور ایمان میں یہی فرق ہے، کہ اوپر سے ایمان، اوپر سے اقرار، اور اندر گہرائی میں جب جائیں تو ڈھواں ڈول ہو جائیں تو نفاق ہے۔ ایمان ایسے پختہ یقین کو کہتے ہیں کہ اس میں کبھی تزلزل نہ ہو، دل کی گہری سچائی کا نام، گہری سچائی سے کسی کو سچا ماننا، دل کی گہرائیوں سے کسی کے سچا ہونے کا یقین جاننا ایمان ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس پر آ گئی کہ یہ تو اس وقت بھی تھا۔ آج بھی اگر دنیا کی قومیں سمجھتی ہیں کہ مسلمان کسی خاص نسل کا نام ہے، مسلمان خاص قوم ہوتے ہیں، ہم کیوں ایمان لائیں، تو یہ دھوکے میں ہو۔ ساری انسانیت کے لیے صاف ستھرا پیغام، صاف ستھرا راستہ، صاف ستھری شخصیت اور نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، سب کو ایمان لانا ہے۔ تو ساری انسانیت کے لیے۔ ایک اور آیت میں ہے کہ اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، میرے اوپر جو یہ قرآن وحی کیا گیا ہے، یہ اس لیے وحی کیا گیا ہے کہ میں تمہیں بھی خبردار کروں، آگاہ کروں، اور آئندہ جن جن لوگوں تک یہ قرآن پہنچے گا، آئندہ آنے والی نسلوں تک، ان سب کو اس قرآن کے ذریعے سے میں آنے والے حالات، آنے والی ان کی جو زندگی، ان سارے مراحل سے خبردار کر دوں۔ بات اگر صرف اس دنیا کی ہو تو پھر ٹھیک ہے، لیکن ہم نہ اپنی مرضی سے آئے نہ مرضی سے جائیں گے۔ لائی قضا آئے، لائی قضا آئے، لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ تو حیات بھی اللہ کی طرف سے، موت بھی اسی کے ہاتھ میں۔ وہ یحیی و یمیت، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ یہ جھنجھوڑتے ہیں، اس کو یاد دلاتے ہیں کہ دنیا کو سب کو اپنی مرضی بنا کر نہیں بیٹھ جانا، کہ نہ زندگی تمہارے اختیار میں، نہ موت تمہارے اختیار میں۔ تو زندگی اور موت جس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ پھر زمین اور آسمان کی بادشاہت کا ذکر کیا کہ وہ خدا کہ آسمان اور زمین کی بادشاہت جس کے قبضے میں، بتا دیا کہ جو بھی وسائل ہیں
اس زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ وسائل، جو طاقتیں، جو اسباب ہیں، وہ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تم حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، کبھی اسباب اور وسائل کو دیکھ کر کے فیصلہ مت کرنا سچ اور غلط کا، صحیح اور غلط کا۔ سچ کو سچ سمجھ کر کے قبول کرو۔ اگر یہ خوف ہوتا ہے کہ طاقت نہیں ہے تو طاقت تو اس کے پاس ہے۔ لہو ملک السماوات والارض قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی و یمیت۔ تو اس خدا کی طرف بلا رہے ہیں نا کہ اس کو مانو معبود۔ اس کا معبود بنانے کا مطلب یہ اس کے عبد بنو، اس کے غلام بنو، اس کے سامنے سرکشی نہیں، بس اللہ کا جو حکم ہے، اور اللہ کا حکم یہ کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی مان کر چلو، سب کچھ مل جائے گا۔ زندگی موت اللہ کے پاس ہے۔ تو اس آیت میں بھی دیکھیں آنے والے سارے انسانوں کے لیے کہ اس قرآن کے ذریعے سے ان تک بھی ان کو بھی خبردار کرنا ہے آنے والے حالات سے، زندگی کے صحیح رخ سے۔ اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے زندگی گزاریں۔ ایک موقع پر حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ آنے والی نسلوں میں قیامت تک جس تک یہ بات پہنچی کہ میں اللہ کا رسول بنا کر دنیا میں بھیجا گیا ہوں اور مجھے یہ کتاب دی گئی ہے، میرے رسول ہونے کا، نبی ہونے کا جس کو علم ہوا، پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لایا تو جہنم میں جائے گا۔ ہر ایک کے اوپر ہے، سب کے رسول ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے خدا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جن و بشر کے لیے رسول ہیں، سب کے لیے۔ وہ کوئی الگ کسی قوم کے، کسی خاص قوم کے لیڈر نہیں ہے کہ مسلمان کوئی قوم ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کوئی لیڈر، بھائی وہ ساری انسانیت کے ہیں، ساری انسانیت کے۔ انسانیت کو اس طرح سے سوچنا چاہیے، ان کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے۔ یہ مت سمجھے وہ لوگ کہ یہ کوئی مسلمانوں کے لیڈر ہے تو ہم ان کو کیوں دیکھیں، نہیں، وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، وہ آپ سب کے قائد، سب کے رہنما، سب کے رسول ہیں۔ آپ اپنے محبت سے اپنے نقطۂ نظر سے کبھی غور تو کر کے دیکھیں، ان کی زندگی پڑھیں، قرآن پڑھیں، مسلمانوں کی بدعمالی و بدکرداری کو نہ دیکھیں، تو آپ کو صاف شفاف نمونہ نظر آئے گا کہ جن کے مطابق زندگی گزاریں، اور جو ان میں منصف مزاج ہیں وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، سیرت کو، حالات کو پڑھتے ہیں تو وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں اور ان سے افضل اور اعلیٰ اور بہتر کوئی زندگی، کوئی نمونہ ہو نہیں سکتا۔ دیکھیں، ایک تو انسان وہ ہے جو کسی خانقاہ میں، کسی عبادت گاہ میں، کسی مسجد میں، کسی معبد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، دنیا سے تعلق نہیں، رابطہ نہیں، نہ کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، بڑی اچھی زندگی گزار دی سب سے اچھا۔ ایک تو وہ ہے، بھئی یہ کیا بزرگی، کیا کمال۔ وہ ہستی دیکھو جنہوں نے زندگی کا کوئی شعبہ نہیں جس میں قائدانہ کردار ادا نہ کیا، اور پھر ان کے اخلاق، پھر ان کی برداشت، پھر ان کا پیار و رحمت، پھر ان کا اپنے جذبات پر کنٹرول، اور پھر جو انصاف، جو عدل، ہر زندگی کے ہر قدم پر۔ کمال تو یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوموں کا جنگ بھی ہوئی، لڑائیاں بھی ہوئیں، مخالفتیں بھی ہوئیں، دشمنیاں بھی ہوئیں، موت کے پلاننگیں کی گئیں، مکہ میں بھی، مدینہ میں بھی، کیا رد عمل رہا۔ ان حالات سے گزر کر کے کوئی ایسی اجلی پجلی شخصیت معصوم کوئی دکھائے نا، یہ معجزہ ہے۔ ہو نہیں سکتا کسی مرحلے میں کوئی غیظ و غضب کا شکار نہ ہو، تی طاقت ہو اس کے بعد۔ لیکن ان سارے حالات میں جو قرآن ہے، جو حدیث ہے، جو آپ نے دستور زندگی دیا،
جو تعلیمات دی وہ اتنی متوازن، اتنی معتدل، زندگی کے ہر شعبے، ہر زمانے اور ہر قوم کے لیے، ہر نسل کے لوگوں کے لیے اگر اس پر عمل کریں تو بہترین زندگی کا طریقہ اور دستور ہے، عدل و انصاف پر مبنی۔ تو یہ اللہ کے رسول ہیں، اس لیے اللہ نے سارے کام کروائے، حکومت بھی کی، سلطنت بھی کی، دعوت بھی دی، تجارت بھی کی، ازواج مطہرات بھی ایک سے زیادہ۔ کوئی ایک عورت ہوتی تو کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑا اچھا اخلاق کیا، اسے ایک ہی تھی، 9 ایک وقت میں، اور ان سے کیا رویہ، کیا اخلاق، کیا تعلیمات۔ مخالفتیں بھی، اور پھر مخالفتیں کس طرح کی، ایک سامنے کا دشمن اور اندر کے دشمن، منافق بھی، منافقوں کے ساتھ کیا برتاؤ، پوری طاقت کے ہونے کے باوجود۔ زید ابن سحنہ ایک صحابی ہیں، یہ یہودی تھے، یہودیوں کے بڑے عالم تھے۔ انہوں نے کچھ قرضہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاملات تھے نا، خرچ اخراجات کے، گھر کے اور سارے، حضرت بلال کے پاس ہوتے تھے، پیسے بھی وہی رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے تھے نہیں ہے تو کسی سے قرضہ لے لو، یہ اس کو دے دو۔ ذات کے لیے کبھی نہیں کوئی قرضہ لیا، ضرورت مند لوگ ہیں، اب کوئی موجود نہیں ہے تو بھیجا کہ کسی سے لے لو۔ تو حضرت بلال نے ان سے کوئی قرض اس طرح سے لیا، بلکہ انہوں نے خود فرمائش کر دی کہ بلال تمہیں ضرورت ہوتی رہتی ہے تو بھائی میرے پاس کافی ہے تو مجھ سے لے لو۔ تو ان سے قرضہ لے لیا، تاریخ طے کر لی، فلاں تاریخ تک دے دینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ جو تاریخ کو ابھی 3-4 دن رہتے تھے تو یہ صاحب آ گئے، یہ مدینہ طیبہ کی بات کر رہا ہوں جب حکومت تھی، آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، دور سے آتے ہوئے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ عبد المطلب کی جو اولاد ہے کبھی وعدہ پورا نہیں کرتی، اور لوگوں کے پیسے لے کر دبا دیتے ہیں اور واپس دیتے نہیں ہیں۔ صحابہ تو غیظ و غضب کا شکار، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت اور تعظیم کا یہ حال ہوتا تھا نا کہ اس حال میں بھی وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تو کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ البتہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے تاب ہو گئے اور بول پڑے کہ اللہ کے دشمن، سوچ کر بول تیرے منہ سے کیا نکل رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہدا یا عمر، عمر حوصلے سے، عمر ٹھنڈے ہو جاؤ۔ ان لصاحب الحق مقالہ، آپ دیکھیں اس موقع پر یہ قصہ سنانا تو بڑا آسان نہیں تھا، چھوٹے تھے، 1000واں حصہ بھی کوئی برداشت کر کے دیکھے۔ ابھی قرض کو ادا کرنے کے کتنے دن باقی ہیں؟ 4 دن باقی، اور اتنی بڑی شخصیت اور پروانے اور جانسار ساتھ ہیں، اس کا بھی لحاظ نہیں ہے۔ اور ایک عام آدمی خود سے جس نے پیشکش کی تھی IMF بینک کی طرح، یا IMF یہ مزاج ان کا شروع سے ہے کہ خود ہی قرضہ دو، خود ہی پھنساؤ، خود ہی پیشکش کی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا بھی نہیں۔ بھائی حضرت بلال لین دین کرتے ہیں تو عبد المطلب کا دادا کا نام لے لیا، کتنی مشتعل کرنے والی چیز ہے۔ کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہاڑ سے بھی زیادہ، پہاڑوں سے بھی زیادہ بلند و بالا حوصلے والی ذات اور ہستی کو کوئی یہ چیز ہلا نہیں سکی۔ ہم نے فرمایا عمر آرام سے، ان لصاحب الحق مقالہ، جس کا حق ہوتا ہے نا، صاحب حق کو بات کرنے کا حق ہے، یعنی یہ قطع نظر کہ وہ کتنا کہنا اس کا حق ہے کتنا نہیں، کہ بات کرنے کا اس کو حق ہے۔ تم یہ کرو، تمہیں یہ کرنا چاہیے کہ مجھے یہ کہو کہ میں اس کا جو میرے ذمے حق ہے، جو قرضہ ہے، میں اچھے طریقے سے ادا کروں۔ اس سے یہ کہو کہ تم اچھی طرح مطالبہ کرو، بس یہ کہہ سکتے ہو، ڈانٹو نہیں اس کو، خوفزدہ مت کرو۔ پھر حضرت عمر کو ہی کہا کہ اس کو لے جاؤ، چونکہ ابھی 4 دن باقی تھے نا، تو 4 دن پہلے دینے کی تو کوئی تک نہیں بنتی، اور اللہ کے فضل سے سہولت اور گنجائش بہت ہو چکی تھی۔
تو وہ پیسے تھے یعنی کھجوریں تھیں. حضرت عمر کو کہا کہ اس کو لے جاؤ اور جو اس کا حق بنتا ہے وہ دے دو. لے کر اس کو چلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. تو پھر واپس بولے حضرت عمر کو واپس آ جاؤ کہ جتنا اس کا حق بنتا ہے اتنا دینے کے بعد اتنا کوئی خاص وزن جو میرے ذہن سے نکل گیا اس کو اور دے دینا اوپر زیادہ جتنا اس کا حق ہے. مطلب اس سے 1 من کھجور لی ہے تو 1 من دینے کے ساتھ ساتھ 1 من اور ساتھ دے دینا. ویسے تعداد اس سے بھی زیادہ تھی لیکن مجھے صحیح فگر چونکہ یاد نہیں رہا. تو حضرت عمر لے گئے اس کو. وہ باہر انتظار کر رہا تھا جب عمر نے کہا کہ آ جاؤ, اور اس کی جو گودام سے اور جو اس کی کھجور بنتی تھی وہ وزن کر کے اس کو دی اور اس کو پھر کہا کہ رکو اور وزن کر کے اس کو ساتھ دی. کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ اتنا زیادہ اس کو اور دے دو اس لیے کہ تم نے اس کو خوفزدہ کیا تھا, ڈانٹا تھا. تو وہ بیٹھ کر تو حضرت عمر کو دیکھ رہا ہے حیرت سے. کہا مجھے واپس لے چلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. واپس آئے, پاؤں میں پڑ گئے, روتے رہے. کہ یا رسول اللہ, کلمہ پڑھ لیا اور کہا کہ یہ ساری گستاخی اور بے ادبی صرف ایک علامت جو آخری علامت نبوت کی ہماری تورات میں لکھی ہوئی تھی اس کو جانچنے کے لیے یہ گستاخی کی ہے, مجھے معاف فرما دیجیے. ساری علامتیں میں دیکھ چکا تھا. ایک علامت اس میں یہ تھی کہ حلم کوئی غصہ دلائے نا تو برداشت کرنا. یہ جو آخری نبی ہے ان کا اتنا ہوگا کہ جتنا کوئی چڑھائے گا اتنا حلم ان کا بڑھے. تو میں کہہ رہا تھا کہ اس کا کیا موقع ہے, یہ موقع میں کہاں سے لاؤں کہ یہ میں آزماؤں کہ یہ بات صحیح ہے. تو وہ پھر میں نے یہ بڑا منصوبہ بنایا تھا کہ کچھ اس طرح کا معاملہ کروں. چنانچہ قرض دیا. تو 4 دن پہلے اسی لیے آیا کہ یہ اشتعال اور غصہ دلانے کی بات ہے, اور پھر اوپر سے میں نے ایسی باتیں کی کہ مجھے پتا تھا کہ اپنے جانساروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور طاقت میں تو تنہا آدمی ہوں, تو غصہ کمزور پر ہی جلدی آتا ہے, طاقتور پر نہیں آتا. تو یہ بھی غصے کا موقع تھا. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر تو میں نے یہ بدتمیزی اور گستاخی کی, اور ثابت ہو گیا, وہ علامت بھی ثابت ہو گئی کہ آپ ہی اللہ کے آخری رسول ہیں, آپ کے بعد کوئی رسول نہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. تو یہ پوری سیرت بھری ہوئی ہے. یہ تو ایسے ہی یاد آ گیا, میں نے عرض کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی, وہ ہستی علیحدہ, اس ہستی سے جو بھی تعلیم, جو حکم نکلا, جو عمل نکلا, وہ 100% حق, سچ, کامیابی کا ہے. جو اس پر عمل کرے گا اس کو کبھی خسارہ نہیں ہوگا, کبھی نقصان نہیں ہوگا. اتنی متوازن تعلیم ہے. میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو محبت سے تو کرنا ہی ہے, لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف سنت پر عمل کریں گے اس لیے کہ محبت ہے, ہمیں عقیدت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. بھائی یہ بات اپنی جگہ ہے, ٹھیک ہے. اصل بات یہ کہ سنت پر عمل کرو گے تو فائدہ ہوگا, خود وہ کام ہی ایسا ہوگا جو فائدے والا ہے. یہ نقصان والا کام کبھی ہوتا ہی نہیں, ہو ہی نہیں سکتا, ممکن نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ انسانیت کے لیے نمونہ بن کر آئے کہ ان جیسا عمل کرو, اٹھنا بیٹھنا کرو, کامیاب ہو. یہ کامیاب کا مطلب دنیا میں بھی فائدہ, آخرت میں بھی فائدہ. نقصان وہاں ہے ہی نہیں, کبھی بھی نقصان نہیں ہے, فائدہ ہی فائدہ. واقعہ یاد آ گیا نا چھوٹا سا. ابھی انڈونیشیا میں ایک لڑکی جس کی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے, وہ اسلامی کالج ہے, تو وہاں وہ کوئی تقریری مقابلہ تھا. تو وہ چونکہ عربی یونیورسٹی ہے, عرب بھی مہمان تھے تو انڈونیشیا میں, تو وہ لڑکی وہاں مسلمان ہے تو نقاب کے ساتھ آئی. اس نے بھی کوئی اپنا حصہ لینا تھا. تو وہاں کی جو انتظامیہ تھی انہوں نے کہا کہ رول یہ ہے کہ تقریر کرتے ہوئے جو مقرر ہے وہ کھلے چہرے کے ساتھ آئے. کوئی ڈسپلن فضول قسم کا مسلمانوں میں تو نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس کی کوئی توجیہ ہوگی, کوئی لاجک ہوگی ان کے ہاں. اس کو عربی میں کہہ بھی رہا کہ یہ ہماری مجبوری ہے, آپ نقاب ہٹا دیں.
وہ پھر پوچھتی ہے کہ نقاب کے بغیر نقاب کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتی. اس نے کہا نہیں، یہ ہماری مجبوری ہے، ڈسپلن یہی ہے کہ گفتگو کرنی ہے تو نقاب ہٹا دیں. 30 ملین جو انڈونیشی، اگر میں بول نہیں رہا ہوں، 30 ملین غالباً انڈونیشی جو کرنسی ہے، اس اگر پہلی پوزیشن والے کو 30 ملین اور دوسرے کو یا تیسری کو، اس طرح سے وہ انعامی رقم تھی. تو سابقہ مقابلوں سے جو نکل کر آئی تھی، چانس یہی تھے کہ وہ پہلی پوزیشن لے سکتی ہے. تو ایک طرف اس کے سامنے 30 ملین انڈونیشی ہیں، جتنے بھی ہیں 10 ملین پاکستانی ہو گئے، 30 ملین ہو گئے، اور اس کے سامنے ایک چھوٹی سی بات ہے کہ یہ نقاب ہٹا دو بس. 30 ملین ملنے کا چانس موجود ہے. ایک لمحے کے لیے وہ لڑکی رکتی ہے، ایک لمحے کے لیے، اس کے بعد کہتی ہے معذرت ہے، اور چلی جاتی ہے، نقاب نہیں اتارتی، اور وہ 30 ملین کی جو چانس تھا اس کو ٹھوکر مار دیتی. وہ ویڈیو وائرل ہوئی، 24 گھنٹے کے اندر 30 ملین سے زیادہ پوری دنیا سے مسلمانوں نے صرف اس کو گفٹ بھیجی. 30 ملین سے اس نے فون بند کرنا پڑا اسے. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. یعنی اس نے اللہ کے رسول کی بتائے ہوئے حکم شرعی کے اوپر عمل کیا تو اس میں نقصان اور خسارہ نہیں ہے، فائدہ ہی ہوگا، کامیابی. بسا اوقات فوراً سائری دنیاوی فائدہ نہیں بھی ہوتا، یہ ہونا بھی نہیں چاہیے کہ نقد کوئی فائدہ ملے تو کریں. نہیں، ایمان تو یہ کہ اللہ کے رسول کے حکم کو ہم نے پورا کرنا ہے، تو فوری فائدہ نہ بھی ہو لیکن انجام کار اس میں فائدہ ہی ہوتا ہے. تو بات لمبی ہو گئی، میں یہ عرض کر اس آیت میں ایک اور جو اہم بات ہے، آخری بات عرض کر دوں کہ اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ سارے انسانوں کو کہ اے انسانوں میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول ہو. تو ساری انسانیت کے لیے اور قیامت تک کے لیے سب کے لیے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رسول ہے. جب ساری انسانیت کے لیے قیامت کے لیے ہیں تو یہی راز ہے ختم نبوت کا کہ آپ کے بعد کسی نبی کی کوئی ضرورت نہیں. اگر نبی کی ضرورت ہوتی تو آپ کو ساری انسانیت کے لیے نہ رسول بنایا جاتا. آپ سے پہلے انبیاء کرام مخصوص علاقوں کے لیے ہوتے تھے، خاص قوموں کے لیے ہوتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واحد ہستی ہیں جن کو اللہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے انی رسول اللہ علیکم جمیعا. اب ساری انسانیت کے لیے صرف میں رسول ہوں، لہذا آپ کے بعد کسی کے رسول ہونے کی کوئی گنجائش نہیں. ایک بات تو یہ کہ آپ پر رسالت نبوت ختم، یہ بھی ختم نبوت کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے یہ آیت. قل انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سب کے لیے. اور دوسری بات اسی کے اندر یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب کوئی رسول نہیں آئے گا تو زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ انسانی فطرت اور طبیعت کہ افکار خیالات بھی بدلتے رہتے ہیں، رسم و رواج، حالات کے تغیر کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے مزاج فکر میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے. تو جیسے پچھلے جو دین تھے، شریعتیں تھیں، زمانہ گزرنے کے ساتھ ان میں کوئی گڑبڑ ہو گئی، بہت ساری چیزیں بھول گئیں، بہت ساری چیزیں غلط مشہور ہو گئیں، یعنی وہ دین خراب ہو گئے. تو جب اب کوئی، اور پھر ہوتا یہ تھا کہ کوئی نیا رسول آتا تھا، نیا نبی اللہ کا، وہ آ کر پھر اصلی دین کو زندہ کرتا تھا. اب جب قیامت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول نہیں ہے تو اس دین کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ اسی امت کے اندر ایک جماعت کو ہمیشہ قائم و دائم رکھیں گے جو اصلی دین کو صحیح سالم ہمیشہ باقی رکھے گی. یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ دین گڑبڑ ہو جائے. اب تو کسی رسول نے آنا نہیں، کسی نبی نے نہیں آنا، یہی دین باقی رہنا ہے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ لن تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خالفهم حتی یأتی امر اللہ، کہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے تک ہمیشہ ایک جماعت حق پر میری امت میں قائم رہے گی، جو بھی ان کی مخالفت کرے گا ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا یہاں تک کہ اللہ کا آخری فیصلہ آ جائے گا. دین محفوظ رہے گا، اس لیے کہ یہ دین
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، تو یہ آخری دین ہے، یہ آخری امت ہے۔ تو ساری انسانیت کو سوچنا چاہیے کہ سیدھے راستے کی طرف جانا ہے، تو پھر نجات کی طرف جانا ہے، تو پھر وہ کون سا راستہ ہے؟ وہ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ فَاتَّبِعُوهُ، کہ تم اتباع کرو، اللہ کے رسول کے پیچھے پیچھے چلو۔ آپ کے جو عقیدہ اور نظریہ ایمان آپ کو بتایا وہ ایمان رکھو، جو اعمال بتائے وہ اعمال اختیار کرو، جن چیزوں سے منع کیا ان سے رک جاؤ، جن چیزوں کو بتایا کہ یہ کرنی ہے ان کو کرو۔ ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے رسول تمہیں بتائیں یہ کرو وہ کرو، اور جن سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ یہ ہے اللہ کے نزدیک اب قیامت تک انسانوں کے لیے سیدھا راستہ، اور یہی سیدھے سیدھے جنت میں جائیں گے۔ ایک اور حدیث یاد آ گئی تو سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تھے، رات کو تہجد پڑھ رہے تھے، تو صحابہ کرام کو اچانک خیال ہوا کہ ظاہر ہے وہ تو کوئی آبادی تو ہے نہیں، کھلی جگہ ہے، تو کئی صحابہ کرام پلٹ کر کے آگے اور یوں دائیں بائیں بیٹھ گئے کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، کوئی حملہ آور ہو، دشمنوں کا علاقہ ہے، کوئی تیر آ جائے، تو کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام یہ نا حقیقت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گولی پتھر تیر آتا تھا نا، حقیقت میں انہوں نے اپنی جانوں پر اس کو لیا۔ لوگ تو کہتے ہیں نا محبت میں کہ میری جان تم پر قربان، یہ لفظ تو ہم نے سنا ہے، یہ اگر مثال حقیقت میں دیکھنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جگہ جگہ یہ ثابت کیا ہے۔ غزوہ احد میں دیکھیں، غزوہ احد میں صحابہ کرام بالکل ایسے پلٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسے ایک صحابی ہے، انہوں نے یوں جھک گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی کمر پر تیر لگتے رہے، اس لیے کہ پیر، اور حضرت ابو طلحہ کا ہاتھ شل ہو گیا، یوں ہاتھ رکھا ہوا، تیر آ رہے ہیں یہ روک رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ لگے، تو وہ وہاں کھڑے ہو گئے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھیرا تو سارے صحابہ کرام کے فرمایا اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا آج کی رات اللہ تعالیٰ نے جو مجھے وحی بھیجی ہے، 5 ایسی باتیں ارشاد مجھے بتائی ہیں جو انعام ہے میری امت کے لیے، اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی وہ چیزیں۔ تہجد کا وقت تھا، فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم ساری انسانیت کے لیے نبی اور رسول۔ یہ دوبارہ اس رات کی بات ہے کہ مجھے فرمایا گیا ہے کہ تم سارے انسانوں کے لیے آخری رسول، اور تم سارے انسانوں کے لیے رسول، تو میری رسالت ساری کائنات پر ہے۔ دوسری فرمایا کہ مجھے نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت بخشی ہے کہ میرا دشمن 1 مہینے کی مسافت پر میرے رعب سے کانپتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے نا تبوک میں، 3 لاکھ سے زیادہ فوج تھی رومیوں کی، حملہ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی ان کو، کہاں مدینہ کہاں تبوک، تبوک کے ساتھ ان کی فوجیں تھیں لیکن نہیں آئے، ہمت نہیں ہوئی ان کو۔ تو یہ اللہ نے وحی کی ہے کہ یہ میں نے آپ کو فضیلت دی ہے۔ تیسری یہ فرمایا کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ اللہ نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں تو امتوں کے لیے عبادت کرنے کے لیے مخصوص جگہ تھی، مسجدیں، مسجد سے باہر عبادت نہیں ہوتی تھی، تو میرے لیے فرمایا کہ ساری زمین تمہاری امت کے لیے مسجد ہے، جہاں چاہے عبادت کرے، جس جگہ عبادت کا وقت ہو جائے کرے۔ چوتھی بات یہ فرمایا کہ گزشتہ امتوں میں پاکی حاصل کرنے کا ایک ہی راستہ تھا، پانی، اور مجھے یہ فرمایا گیا کہ آپ کو پانی نہ ملے، آپ کو اپنی امت کو، تو مٹی بھی پانی کے قائم مقام ہے، تیمم کر لے۔ تیمم سے وہی پاکی اللہ تعالیٰ، وہی نور اور وہی روحانیت عطا کریں گے جو پانی سے وضو کرنے سے حاصل ہوتی ہے، تیمم سے بھی وہی ہوگی۔ اور 5ویں بات فرمایا کہ اس کی کیا پوچھتے ہو، وہی 5ویں بات ابھی بیان کرنی تھی، فرمایا اس کی کیا پوچھتے ہو، وہ تو سب سے بڑھ کر ہے، اور وہ یہ کہ فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ ایک خاص دعا ہے
یعنی نبیوں کی دعائیں تو قبول ہوتی ہیں، ایک اللہ کی طرف سے جیسے گفٹ ہوتا ہے کہ میں آپ کو کہتا ہوں، اللہ نے کہا کہ ہر نبی کو میں نے ایک دعا دی تھی کہ آپ کو میں ایک دعا کا چانس دیتا ہوں، کہ آپ کو ایک دعا کی فرمائش کرتا ہوں کہ تم کوئی ایک دعا مانگو وہ میں ضرور پوری کروں گا، جیسے مانگو گے۔ باقی تو اپنی مرضی سے جتنی مانگیں اللہ تعالیٰ تو قبول کرتے ہیں، لیکن ایک اللہ کی طرف سے فرمائش ہے کہ ایک میں بھی آپ کو یہ گفٹ کرتا ہوں، پیشکش کرتا ہوں کہ تم مجھ سے کوئی ایک دعا مانگو، جو مانگو گے ملے گا۔ تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو بھی آج کی رات کہ میں دعا کی پیشکش کرتا ہوں کہ آپ کوئی بھی جو ایک خاص دعا میرے کہنے کے مطابق میں کہہ رہا ہوں کہ آپ مانگے تو میں دوں گا، ویسے تو جو بھی دعا آپ کرتے ہیں میں قبول کرتا ہوں، لیکن ایک میری خوشی کے پر۔ تو فرمایا سارے نبیوں نے جن کو یہ اللہ کی طرف سے انعام ملا تھا، انہوں نے دنیا میں وہ دعا جو ایک خاص دعا جو اللہ کی طرف سے دی گئی تھی اس کو مانگنے کی اجازت یا اللہ کی طرف سے پیشکش دنیا میں انہوں نے مانگ لی، لیکن جو اللہ نے مجھے دی تو میں نے روک دی ہے، میں نے دنیا میں نہیں مانگی، میں نے دنیا میں نہیں مانگی، میں نے وہ آخرت کے لیے رکھ دی ہے۔ تم آگے سنیے، تمہارے لیے اور قیامت تک جو آئیں گے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں گے ان سب کے لیے۔ تمہارے لیے اور قیامت تک جو آئیں گے جو پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان سب کے لیے وہ دعا میں نے بچا کر رکھی ہوئی ہے۔ یہ وہی شفاعت والا اشارہ ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ جو میں مانگوں گا اس میں اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں کریں گے۔ تو یہ وہاں ضرورت ہوگی تو وہاں میں نے اپنی امت کے لیے وہ رکھ دی ہے، تمہارے لیے اور قیامت تک جو آئیں گے اور کلمہ پڑھیں گے ان سب کے لیے۔ اس حدیث میں بھی فرمایا قیامت تک آنے والے آپ قیامت تک کے لیے رسول، ختم نبوت بھی ثابت ہو رہی ہے اور ساری انسانیت کے لیے بھی۔ تو ساری انسانیت کی نجات اسی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے، بے قدری نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا